اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، احکام تجوید کے بارے میں 21واں لیکچر پیش خدمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ یہ صفات کا چارٹ ہے جو اس سے قبل لیکچر میں بھی جن میں صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں دکھایا گیا ہے۔ صفات کی دو اقسام ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ کے آگے مزید دو اقسام ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ چونکہ اس میں ضد صفت ہوتی ہے، مخالف صفت ہوتی ہے، تقابلی صفت ہوتی ہے، اس کی 5 اقسام جو ہیں وہ تقابل سے 10 بنتی ہیں، جبکہ صفات لازمہ غیر متضادہ جس میں ضد صفت نہیں ہوتی، تقابلی صفت نہیں ہوتی، مخالف صفت نہیں ہوتی، اس کی 7 اقسام ہیں۔ صفات لازمہ کے تحت آنے والی ان تمام اقسام پہ تفصیل کے ساتھ پچھلے لیکچر میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں صفات کی دوسری قسم صفات عارضہ کے بارے میں بات کروں گا۔ صفات عارضہ سے مراد حرف میں یہ کیفیت کسی سبب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ سبب بھی عارضی ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ تو گویا یہ صفت بھی عارضی ہوتی ہے، یعنی اگر سبب ہے تو یہ صفت ادا ہوگی، سبب نہیں ہے تو یہ صفت ادا نہیں ہوگی۔ اب اگر صفت عارضہ ادا نہ ہو تو حرف وہی رہے مگر حرف کی خوبصورتی نہ رہے، جیسے مثال کے طور پر را موٹی پڑھنے کے بجائے باریک پڑھی جائے۔ اب اس سے را تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ جو را کو موٹا پڑھنے میں جو خوبصورتی ہے، جو تجوید کا حسن ہے، وہ ادا نہیں ہوگا۔ اس طرح کا معاملہ اخفاء اور اظہار وغیرہ کے ساتھ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سبب ہے تو یہ صفت عارضہ وہاں ادا ہوگی، اور سبب نہیں ہے تو یہ صفت عارضہ ادا نہیں ہوگی۔ صفات عارضہ والے حروف یہ میں نے یہاں تحریر کر دیے ہیں۔ اب ان حروف کے اندر صفت عارضہ اس وقت ادا ہوتی ہے جب کوئی سبب موجود ہو، اور اگر سبب موجود نہیں ہے تو پھر صفت عارضہ ادا نہیں ہوگی۔ تو صفات عارضہ والے حروف میں الف، حمزہ، اللہ کا لام، لام ال، را، غنہ یعنی نون و میم مشدد، ادغام و اظہار، نون ساکن اور نون تنوین، میم ساکن، حروف مدہ، حروف لین، اجتماع ساکنین، ہائے ضمیر۔ تو یہ وہ صفات عارضہ والے حروف ہیں کہ جن میں صفت عارضہ ادا ہوتی ہے جب کوئی اس کے ادا کرنے کا سبب موجود ہوتا ہے۔ اگر سبب نہیں ہے تو صفت عارضہ ادا نہیں ہوگی۔ اب ان حروف کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صفات عارضہ کی غلطی۔ صفات عارضہ کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن عربی میں غلطی کو کہتے ہیں۔ اب اس غلطی یعنی لحن کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے لحن جلی، جو کہ نمایاں یا موٹی غلطی ہوتی ہے، اور دوسری ہے لحن خفی، جو معمولی غلطی ہوتی ہے۔ یہ صفات عارضہ کی غلطی جو ہے یہ لحن خفی ہے، یہ معمولی غلطی ہے۔ یہ لحن خفی مکروہ ہے، مگر
بچنا اس سے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم صفات عارضہ ادا کریں گے تو حروف کے اندر حسن پیدا ہوگا، خوبصورتی پیدا ہوگی، جو تجوید کا حسن ہے۔ اس لیے ان صفات عارضہ کو بھی ادا کرنا ضروری ہے تاکہ تلاوت قرآن کی عبادت کو کامل صحت کے ساتھ کیا جا سکے۔ تو ناظرین، اس لیکچر میں صفات عارضہ والے حروف، صفات عارضہ کی غلطی یعنی لحن، اور پھر غلطی یعنی لحن کی اقسام کے بارے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ یہ جو لحن کی دو اقسام ہیں، یعنی غلطی کی جو دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی، ان کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آخر میں گزارش، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔